بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منو یزداں، علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی تصنیف۔ باب نمبر 20، ملکوت۔ خدا کے جس قبضہ و اختیار اور غلبہ و اقتدار کا سابقہ عنوانات میں ذکر ہوا ہے، اسے ملک کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے معنی بھی اقتدار و اختیار ہی کے ہیں، اور اسی جہت سے اس سے مراد حکومت اور بادشاہت لی جاتی ہے۔ بادشاہت کے معنی کسی فرد کا بادشاہ ہونا نہیں، بلکہ اختیارات کا مالک ہونا ہے۔ جب کائنات میں قوانین اسی خدا کے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ ساری خدائی میں حکومت اسی کی ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 116۔ بلا شبہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی کارساز و رفیق نہیں۔ مختلف مقامات پر اس کا اعادہ کیا گیا ہے تاکہ یہ حقیقت ثابتہ واضح طور پر ذہن نشین ہو جائے۔ ملاحظہ ہو سورہ نمبر 2 آیات 1 تا 7، سورہ 7 آیات 158، سورہ 57 آیت نمبر 2۔ ان مقامات کے سیاق و سباق سے معلوم ہوگا کہ کس طرح انسان کی توجہات ہر طرف سے ہٹا کر اس نقطۂ ماسکہ پر مجبور کرائی گئی ہیں کہ زمین و آسمان میں حکومت و فرمانروائی صرف اسی کی ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کو وجود میں لایا ہے، بدیع السماوات والارض ہے، اور اس کے بعد اپنے قوانین مشیت کے مطابق جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے تمام مخلوق پر اسی کی حکومت ہے، اس میں اس کے قوانین کار فرما ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ 5 آیت نمبر 17، سورہ 42 آیت نمبر 49۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کارگاہ عالم پر حکومت، اس کا اقتدار و اختیار کائنات کی تخلیق تک ہی محدود نہیں، اس کے بعد یہ تمام کارگاہ عالم اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ مظاہر فطرت کی ایک ایک شے پر اس کا تصرف ہے، اور کوئی چیز اس کے قانون سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ اسی کا نام صحیح حکومت و بادشاہت ہے۔ الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 41 تا 44۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل ہے؟ بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے اڑتے پھرتے ہیں، ہر ایک کو اپنی صلاۃ اور تسبیح کا علم ہے، اور اللہ کو ان کے افعال کا پورا علم ہے، اور آسمان و زمین میں اللہ ہی کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف سب کا قدم اٹھتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ایک اطراف کے بادل کو دوسری طرف کے بادل کی طرف چلاتا ہے، پھر ان کو باہم ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کرتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے، گویا وہ اس بادل کے اندر سے نکلتی ہے، اور اس بادل کے بڑے بڑے حصوں سے وہ اولے برساتا ہے، اور انہیں اپنے قانون مشیت کے مطابق جہاں چاہتا ہے گراتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ اور بجلی کی چمک کا یہ عالم ہے کہ معلوم ہوتا ہے گویا اس نے ابھی بینائی اچکلی۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ ان مظاہر فطرت میں اہل دانش کے لیے بصائر و عبر کے خزانے ہیں۔ مظاہر فطرت کا یہی محیر العقول نظم و نسق تھا جس کے مشاہدہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس عظیم شان نظام عالم کو چلانے والی ہستی یقیناً ایسی ہے جو کسی کے تابع فرمان نہیں، اور تمام کائنات اسی کے زیر حکومت ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 75۔ اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت کے جلوے دکھائے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ حکومت کائنات میں کسی اور کا حصہ نہیں، ایسی حکومت جس میں اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔
الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ سورہ نمبر 25 آیت 2۔ ایسی ذات جس کو آسمان و زمین کی حکومت حاصل ہے، اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ اس کی حکومت و مملکت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا اور پھر ہر شے کا الگ الگ اندازہ رکھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 111۔ اور کہہ کہ ساری ستائش اللہ کے لیے ہے، جو نہ تو اولاد رکھتا ہے، نہ اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اس کی درماندگی کی وجہ سے اس کا مددگار ہو۔ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس کی کبریائی کو دنیا میں قائم کر جیسا کہ اس کے قائم کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ جس طرح کائنات کی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں، ایسے ہی کوئی ذرہ اس کے حیطۂ علم سے بھی باہر نہیں۔ ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہر چیز اس کی نگرانی میں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ سورہ 85 آیت نمبر 9۔ ارض و سما کی سلطنت اسی کی ہے اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے، لہٰذا کسی اور کو اس کی حکومت اور فرما روائی میں دخیل سمجھنا جہالت ہے، کیونکہ شریک و دخیل وہ ہو سکتا ہے جسے بجائے خواہش کوئی قدرت و اختیار حاصل ہو، لیکن جب حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی کسی شے کو کوئی طاقت بالذات حاصل نہیں، سب خدائی عطا فرمودہ ہے، تو اس کی خدائی اور بادشاہت میں کون سی چیز اس کی شریک و سہیم ہوگی؟ چنانچہ فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل اللہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 43-44۔ کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے اس خیال سے کہ یہ ان کی شفاعت کریں گے؟ کہو کہ خواہ یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں، کہو کہ شفاعت تو تمام خدا ہی کے اختیار میں ہے، تمام زمین و آسمان کی سلطنت اسی کی ہے اور تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھتا ہے۔ دوسری جگہ ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 85-86۔ اور وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے لیے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت ثابت ہے، اور آنے والے انقلاب کا علم اسی کو ہے، اور تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے، اور خدا کے سوا جن معبودوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں انہیں شفاعت کا کوئی اختیار حاصل نہیں، ہاں جن لوگوں نے حق کے ساتھ شہادت دی تھی اور وہ علم رکھتے تھے۔ لوگ اس مالک الملک کے علاوہ جنہیں معبود قرار دیتے ہیں انہیں اس وسیع و عریض کائنات میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 13۔ یہ اللہ تمہارا پروردگار، اسی کی تمام سلطنت ہے، اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ حیات اخروی میں حکومت الہی۔ اللہ تعالیٰ کا عرصہ حکومت اسی دنیا تک محدود نہیں، اس کے بعد کی زندگی بھی اسی کے حدود مملکت میں ہے، اس لیے کہ امروز و فردا کہ یہ امتیازات تو ہماری نگاہوں کے پیدا کرتا ہیں، اس کی نگاہ میں دیروز، امروز اور فردا میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے وہ فرش سے عرش تک بلا تعین حدود مکان سپیس واحد حکمران ہے، ویسے ہی وہ
از ازل تا ابد بلا قیود زمان، ٹائم مالک الملک ہے، اس لیے اگر آج حکومت اس کی ہے تو کل بھی اسی کی ہوگی۔ پوچھا کہ لمن الملک اليوم، سورہ 40 آیت 16، اس دن کس کی حکومت ہوگی؟ فرمایا کہ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، سورہ 6 آیت نمبر 73۔ جس دن سور پھونک دیا جائے گا اس دن بھی حکومت اسی کی ہوگی۔ سورہ حج میں ہے الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، سورہ نمبر 45 آیت نمبر 27۔ اور زمین و آسمان میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، اور جس روز قیامت ہوگی جب بھی اسی کی حکومت ہوگی، وہ دن جب اہل باطل نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے عذاب و مغفرت کے فیصلے اسی احکم الحاکمین کے قوانین مشیت کے ماتحت ہوں گے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء و یغفر من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 40۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ارض و سما کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ عذاب و مغفرت کے فیصلے اسی کے قانون مشیت کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ ملکوت ارضی و سماوی، تصریحات بالا سے ظاہر ہے کہ کائنات میں بادشاہی خدا کے لیے ہے، زمام حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پوچھا کہ من بیدہ ملکوت کل شیء، سورہ 23 آیت نمبر 88، وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام اشیاء کی بادشاہت ہے؟ فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سورہ 26 آیت 73۔ بلند ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام اشیاء کی حکومت ہے اور تمہارا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے، نیز، سورہ 67 آیت نمبر 1۔ اس لیے ذات باری تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں ایک صفت ملک القدوس بھی ہے، شاہنشاہ حقیقی، تمام نقائص سے پاکیزہ، تمام کمزوریوں سے بلند و بالا تر۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 116۔ وہ بادشاہ حقیقی بلند و بالا تر، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، صاحب عرش کریم، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114۔ خارجی کائنات میں خدا کی حکومت براہ راست جاری و ساری ہے، لیکن انسانوں کی دنیا میں نظم و نسق انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، اسے حکومت اور اختیار کہا جاتا ہے۔ اور حکومت اور اختیار کے ملنے اور چھننے کے لیے خدا نے قوانین مقرر کر دیے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب یہ کچھ ملتا اور چھنتا اس کے قوانین کے مطابق ہے تو یہ کہنا بالکل درست ہے کہ مالک الملک تو وہی ہے، البتہ وہ اپنے قانون مشیت کے مطابق انسانی دنیا کا نظم و نسق ان لوگوں کو دے دیتا ہے جن میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جب ان میں اس کی صلاحیت نہیں رہتی تو اسے ان سے چھین لیتا ہے۔ مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 25۔ سلطنت کا مالک حقیقی تو، جسے چاہے اپنے قانون مشیت کے مطابق بادشاہت عطا فرما دے، اور جس سے چاہے اس قانون کے مطابق حکومت چھین لے، اس لیے کہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ 22 آیت نمبر 64۔ ارض و سماوات میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور جب ملکیت اس کی ہے تو بادشاہ حقیقی بھی وہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سورہ 64 آیت نمبر 1۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے پروگرام کی تکمیل میں سرگرداں ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے اور سب ستائشیں بھی اسی کی ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شان کبریائی، تمام کائنات میں حکومت اس کی ہے تو پھر اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا کائنات میں کبریائی بھی اسی کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ 45 آیت نمبر 37۔ یہ ہے وہ خدا جس کی عبودیت کی طرف قرآن کریم دعوت دیتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، سورہ 35 آیت نمبر 13۔
اس عنوان کو اللہ تعالیٰ کی عام قدرت تو بادشاہت تک محدود رکھا گیا ہے۔ اس کی حکومت اس دنیا میں کس طرح قائم ہوتی ہے، یہ الگ بحث ہے جو اپنے مقام پر آئے گی۔ مکمل ذات کی بنیادی خصوصیت صاحب اختیار و ارادہ ہونا ہے، لہٰذا انسانی ذات بھی جس قدر نشو و نما یافتہ ہوگی اسی قدر اس کے اختیارات کی وسعتیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک ذات کس حد تک نشو و نما یافتہ ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کس قدر صاحب اختیار و ارادہ ہے، وہ کس حد تک اپنے فیصلے آپ کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے لیے اپنے فیصلے نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے فیصلوں کے پیچھے چلتا ہے، خواہ تقلیداً یا استبداداً، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی ذات کی نشو و نما نہیں ہو رہی۔ پابندی صرف قوانین الہیہ کی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی بطیب خاطر۔ ان قوانین کے حدود کے اندر انسان کو پورا صاحب اختیار و ارادہ ہونا چاہیے۔ یہی ایک نشو و نما یافتہ ذات کی پہچان ہے۔ جس جماعت کے افراد کی ذات کی اس طرح نشو و نما ہوگی، وہ جماعت صاحب اختیار و ارادہ ہوگی، اسی کو حکومت کا حق ہوگا، لیکن اس کی حکومت دوسرے انسانوں سے اپنے احکام منوانے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ قوانین خداوندی کی اطاعت کے لیے ہوگی، تاکہ اس طرح ان کی ذات کی بھی نشو و نما ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منو یزداں، علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مارکات الآراء تصنیف، باب 21، احیاء و اماتت۔ خدا کی قوت و اقتدار کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ موت اور حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حیات، لائف کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ارباب فکر و تحقیق کے نزدیک، خواہ وہ عہد قدیم کے فلاسفر ہوں یا عصر جدید کے سائنسدان، لا ینحل چلا آ رہا ہے۔ سائنس کی تحقیقات زیادہ سے زیادہ یہاں تک پہنچ سکی ہیں کہ اس صفحہ ارض پر زندگی کی نمود کس طرح سے ہوئی، لیکن زندگی آ کہاں سے گئی، اس کے متعلق وہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا الحیو ہے، یعنی بذات اوخیش زندہ، اور کائنات میں حیات اس کی پیدا کرتا ہے، یعنی جس طرح مادہ اس کا پیدا کرتا ہے اسی طرح حیات بھی اسی کی پیدا کرتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کسی اور کے اختیار میں نہیں، یعنی زندگی کا پیدا کرنا کسی اور کے لیے ممکن نہیں، البتہ اس نے زندگی کے استحکام اور ذوف کے لیے قوانین مقرر کر دیے ہیں جن کے مطابق اسے قوی بھی بنایا جا سکتا ہے اور تباہ بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس کی انتہائی تباہی، جسے موت کہتے ہیں، اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے حیات کے ساتھ ممات کے متعلق بھی یہی کہا ہے کہ وہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن کی ان آیات کا جن میں کہا گیا ہے کہ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ مثلا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 116۔ زمین و آسمان کی بادشاہت یقیناً اللہ کی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی چارہ ساز اور کوئی مددگار نہیں۔ سورہ حدید میں ہے لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، سورہ 57، آیت نمبر 2۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ سورہ یونس میں ہے ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھتا ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر اس حقیقت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ان مقامات پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ قرآن کا یہ اسلوب بیان کس قدر معجزانہ ہے۔ وہ ایک اصول کو تصریف آیات سے متعدد بار سامنے لاتا ہے، اور ہر مقام پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات گویا پہلی بار سامنے آئی ہے۔ اس تکرار و اعادہ سے اصول پیش نظر اپنی پوری درخشندگی و تابناکی سے ذہن میں مرتسم ہو جاتا ہے۔ ہوا یحیی و یمیت کے لیے حسب ذیل آیات کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ مندرجہ بالا اسلوب قرآنی کس درجہ دلنشیں واقع ہوا ہے۔ سورہ 15 آیت نمبر 22، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 80، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 68، سورہ 44 آیت نمبر 8،
سورہ 50 آیت نمبر 43، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 44۔ فطری دلیل: وہ لوگ جو خدا کی ہستی سے انکار کرتے ہیں ان کے سامنے موت و حیات کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28۔ تم اللہ سے کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تم پر موت طاری کرتا ہے اور پھر حیات نو عطا کرتا ہے اور تمہارا ہر قدم اس کی طرف اٹھتا ہے۔ سورہ حج میں ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ سورہ 22 آیت 66۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں مارے گا، اس کے بعد وہ پھر زندہ کرے گا، لیکن انسان بڑا ناشکر گزار ہے۔ سلبی پہلو: یہ تو تھا اس موضوع کا ایجابی پہلو، یعنی یہ کہ موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سلبی پہلو بھی بیان کر دیا تاکہ حقیقت اچھی طرح دل نشین ہو جائے۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 3۔ اور یہ لوگ اللہ سے ورے ہی اوروں کو الہ بنا لیتے ہیں جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں اور اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان پر اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی موت و حیات و نشور پر قادر ہیں۔ مادہ پرست: یورپ کے سائنسدانوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کا عقیدہ ہے کہ جب مادی عناصر میں ایک خاص ترتیب پیدا ہو جاتی ہے تو ان میں خود بخود محض اتفاقی طور پر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب زمانہ کی طبعی گردشوں سے یہ ترتیب بگڑ جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ گروہ دور حاضر کا پیدا کردہ نہیں، حکمائے یونان کے وقت سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں بھی یہ موجود تھا۔ قرآن نے انہی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ سورہ 45 آیت نمبر 24۔ اور یہ کہتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، یہیں جینا ہے اور یہیں مر جانا ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں، اور یہ موت سوائے اس کے اور کیا ہے کہ زمانہ اپنے قوانین امتزاج و انتشار کی روح سے اجزائے مترتبہ کو پریشان کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ علم پر مبنی نہیں، یہ محض ظن و تخمین ہے، قیاس آرائیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا دہریت مادہ پرستی کے اس نظریہ کا آخری نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ زندگی اسی طبعی زندگی کا نام ہے جو مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ قرآن تسلسل حیات کا قائل ہے اور قرآن ماننے والوں کا اس پر ایمان ہے۔ اس لیے دہریت کے اس نظریہ کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ حقیقت وہ نہیں جسے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 66۔ کہہ دے کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر تم پر موت طاری کر دے گا اور پھر قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، وہ دن کہ جس کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ضنی اور قیاسی بات نہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے، اور جس چیز کو وہ علم کہتے ہیں وہ ظن و قیاس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ مادیین کا نظریہ موت و حیات کس طرح محض ظن و تخمین ہے اور علم صحیح کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا، بلکہ کس طرح خود انہی میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے پیش رو سائنسدانوں کے نظریہ حیات و ممات کا ابطال کر رہے ہیں۔ اس بحث کا یہ موقع نہیں، یہ بحث سلسلہ معارف القرآن کی آخری کڑی کتاب آخرت میں آئے گی۔ اس وقت صرف اتنا دیکھیے کہ قرآن کریم نے کس طرح ہر باطل نظریہ کی تکذیب کر کے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ زندگی بھی خدا کی پیدا کردہ ہے اور موت بھی۔
اسی کے قانون کے مطابق واقع ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ موت کے بعد پھر زندگی عطا کر دے، اور یہ دعویٰ علم پر مبنی ہے، ظن و تخمین پر نہیں۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ اس ایمان کا عملی نتیجہ بھی دیکھیے۔ انسان کے لیے لغزش کی سب سے بڑی خطرناک گھاٹی موت کا خطرہ ہے۔ جان بچانے کے لیے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، اس کے لیے وہ ہر صاحب قوت و اقتدار کے سامنے جبیں سائی کرتا ہے، لیکن ایک عبد مومن جب اپنے اندر یقین پیدا کر لیتا ہے کہ موت سے انسان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا بلکہ زندگی آگے بھی چلتی ہے، تو حریت و بے باکی اور جرأت و جسارت کی تڑپتی ہوئی بجلیاں اس کے رگو پے میں دوڑ جاتی ہیں۔ وہ کسی انسان سے خوف نہیں کھاتا، اور صداقت پر کٹ مرنے کے لیے رزم گاہ حیات میں سر بکف و کفن بدوش مستانہ وار بڑھ آتا ہے۔ دنیا کی کوئی زنجیر اس کی آزادیوں کو مقید نہیں کر سکتی، استبداد کی کوئی قوت اس کے ایمان کے راستہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے: چوں مرگ آئی تبسم بر لب اوست۔ یہی وہ مردان خود آگاہ و خدا مست ہیں جن کی جراتوں کے صدقے دنیا میں نظام عدل و صداقت کا قیام ہوتا ہے، اور جن کا ایمان روشنی کے بلند معیار کی طرح حوادث کے تھپیڑوں میں مشعل ہدایت کا کام دیتا ہے۔ ایک نشو و نما یافتہ ذات اس حقیقت کو محسوس کر لیتی ہے کہ جانے کے بخشن دیگر نگیدند، آدم بمیرد ادب یقینی۔ آپ سوچئے کہ جو نظام معاشرہ اس قسم کے افراد کے ہاتھوں متشکل ہوگا، وہ مستقل اقدار کے استحکام کی خاطر کس طرح بطیب خاطر جان تک دے دینے کے لیے تیار ہوگا۔